سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے. ہدیہ درود و سلام لا تعداد لا محدود آقا انعامدار مدینے کی تاجدار ایکو وغیرہ بالکل منظور سادہ کر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. فرمایا اللہ تعالیٰ جس کی روح قبض کرتا ہے اس کی موت کے وقت. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ خود روح کو قبض فرماتا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کے اندر اور احادیث مبارکہ سے یہ بالکل واضح طور پر ثابت ہے، معلوم ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہے. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام جس کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے ان کو حکم عطا فرماتا ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر اس بندے کی یا عورت کی روح کو قبض کرتے ہیں. لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی روح کو قبض فرماتا ہے، خود اس کی روح کو اللہ تعالیٰ دنیا سے لے کر جاتا ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے کچھ مخصوص افراد کا ذکر کیا ہے کہ جن کی ارواح کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے. اور عام جو لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو قانون کے مطابق ہی ہے، لیکن کچھ خاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خاص وجوہات ہوتی ہیں. اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ جس کی شان زیادہ ہے صرف اسی کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے، یہ ضروری نہیں. کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود ان کی روح کو قبض کرتا ہے. مثلا کسی نے دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا کہ یا اللہ تو میری روح کو خود قبض کرنا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی روح کو خود قبض فرما لیتا ہے. یا کسی کا پردہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ نہیں چاہتی عورت جو ہے کہ مجھے فرشتوں کے جرمن کے اندر روح میری قبض کی جائے اور میری روح کو 70 ہزار فرشتے جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے آسمان پر لے کر جائیں، وہ یہ نہیں چاہتی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ جس طرح میں نے خود اپنے پردے کی حفاظت کی، موت کے وقت بھی تم میری موت کی حفاظت فرمانا. تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کے اس کی روح کو خود قبض فرما لیتا ہے. تو یہ مخصوص افراد ہوتے ہیں. ان میں سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی بھی ہے کہ جن کی روح کو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے خود قبض فرمایا ہے. تو چونکہ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کریں گے. یہ میرے ہاتھ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر روح البیان، لکھنے والے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور اس کا اردو کے اندر ترجمہ کرنے والے فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. 24ویں پارے کے دوسرے رکوع کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اسی کے تحت امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لما نزل علیہا ملک الموت لم ترد بقبضتی اللہ فقبضہ اللہ روحہا
کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کا وقت وصال آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے روح قبض کرنے کے لیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نے سنا ہے کہ جب کسی بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، تو مولا میں نے تو کبھی اتنے لوگوں کے سامنے میں تو کبھی کسی ایک کو بھی چہرہ نہیں دکھایا، تو جو فرشتے تو دن رات میرے ساتھ ڈیوٹی لگی ہے وہ تو ٹھیک ہے ہمارے گھر آتے جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے کبھی مجھے نہیں دیکھا تو مولا تو موت کے وقت بھی میرے پردے کی حفاظت فرمانا۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، ساتھ میں 70,000 فرشتے بھی ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حضرت اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، وہ شان و احترام کے ساتھ آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن جب سیدہ کی باری آئی تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا اسرائیل واپس آ جا، میں اپنی اس بندے کی روح کو خود قبض کرواؤں گا اپنے حکم سے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق جیسے چاہا سیدہ کی روح کو خود قبض فرمایا۔ یہ آپ کے پردہ اور طہارت کا کمال تھا، یہ آپ کی شان تھی، پردے کی وجہ سے آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے پردے کی حفاظت رکھنا، اگرچہ فرشتوں سے پردہ نہیں، لیکن چونکہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن کے وقت بھی کمرے سے باہر کم ہی نکلا کرتی۔ کسی نے پوچھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اے سیدہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے چاند کی طرف نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں دیکھا کہ آج کے دن لاکھوں لوگ ہوں گے جو چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ میری اور غیر محرم کی نظر ایک ہی چاند پہ کٹی ہو جائے۔ فرمایا میں نہ تو غیر محرم کو دیکھتی ہوں نہ اپنی نظر کسی غیر محرم کے ساتھ نظر کو ملنے دیتی ہوں۔ یہ آپ کے پردے اور طہارت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، سنیے آپ کے پردے اور طہارت کا کمال۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ ذرا بتاؤ نا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے بہتر طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کسی کو جواب نہ آیا کہ کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ مسئلہ جب ختم ہوگی تو بات ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے تو پوچھا سیدہ آج حضور نے ہمیں یہ سوال پوچھا ہے، ذرا اس کا جواب تو دو نا۔ آپ نے کیا فرمایا ہے مولا علی، عورت کے لیے سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ زندگی کے اندر یہ عورت کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کسی غیر محرم کی نظر اس عورت پہ پڑے۔ جب حضرت علی نے یہ جواب سنا حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر جواب دیا، فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں ہو سکتا، یہ تو میری فاطمہ کی طرف سے جواب ہو سکتا ہے، یہ جواب تو اسی کا ہو سکتا ہے جو جنت کی شہزادی ہو، ملکہ جنت ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے حضور ہاں یہی ہے کہ میں نے سیدہ سے پوچھا تھا، انہوں نے یہی جواب عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے آپ کو اتنے پردے کا اہتمام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب آپ کا آخری وقت آیا نا، حضرت اسماء بنت امیس کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میں ان کے پاس موجود تھی، یہ آپ انتہائی پریشان تھی، تو میں نے پوچھا سیدہ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا آخری وقت ہے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ جب کسی کا آخری وقت آتا ہے تو اس کو اس کے بعد نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں، قبر تک اتارتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی لوگوں کے مجمع کے اندر نہیں گئی، ساری زندگی کبھی لوگوں کے مجمع کے اندر نہیں گئی، یہ الفاظ ذہن کے اندر رکھیے گا۔ فرماتی ہیں ساری زندگی کبھی میں لوگوں کے مجمع کے اندر نہیں گئی، کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سیدہ کا قد کتنا ہے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیدہ کا معیار کیا ہے، جسم کتنا ہے، نہیں، میں نے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کی ہے، اپنے قد کاٹ کی حفاظت کی ہے کہ کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ سیدہ چلتی کہتی ہے، سوائے عورتوں کے کسی کو نہیں پتا۔ آپ فرماتی ہیں جب میری موت کا وقت آئے گا لوگ مجھے چارپائی پہ لٹائیں گے، جب اٹھا کر نہیں جائیں گے کسی کو یہ نہ پتا چل جائے کہ سیدہ کا قد کتنا تھا، کسی کو یہ نہ پتا چل جائے کہ سیدہ کا جسم دبلا تھا یا موٹا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ بات کر کے رونے لگی۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے لکھی سیدہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میں جب ملک حبشہ میں گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے نا اس کے
کے جسم کے اوپر چارپائی کے اوپر یوں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لکڑیاں جمع کر کے ایسے پردہ ڈال دیا جاتا ہے، درمیان میں عورت کی لاش پر رکھا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کون ہے، اس کا کتنا جسم ہے، کتنا قد کاٹ ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی کروں گی، آپ کی لاش یوں رکھی جائے گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ بولے، جب سے حضور دنیا سے گئے تھے سجدہ کبھی مسکرائی نہیں تھی، لیکن جب یہ پتا چلا کہ میری موت کے بعد بھی میرے پردے کی حفاظت رہے گی تو سیدہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ یہ پردے کی حفاظت ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا، کہ میری بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصمت کی، اپنی حفاظت فرمائی ہے، تو اللہ نے اس حفاظت اور پردے کی وجہ سے سجدہ کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے، سجدہ کی اولاد کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، ان کی اولاد کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور جب اتنی باحیا عورت ہو، با کمال عورت ہو، تو پھر اس کا شوہر بھی مولا علی جیسا ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی کوئی عام ہستی نہیں کہ جن کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوا ہے، یہ اللہ خالق کائنات نے خود چن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ جناب کبھی اس کا والد رشتہ تلاش کرتا ہے، کبھی اس کی ماں تلاش کرتی ہے، جب محلے کے سمجھدار لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، لیکن جب سیدہ کائنات کی باری آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رشتہ تلاش نہیں کیا، بلکہ خود خالق کائنات نے رشتہ مقرر فرمایا۔ فرمایا پیارے حبیب، رب نے سجدہ کے لیے علی کو چن لیا ہے، علی کے لیے سجدہ کائنات کو چن لیا ہے۔ یہی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں حضرت علی کا بڑا مقام ہے، حضرت علی کی بڑی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ شان بھی مولا علی کی ہے جس نے خیبر کے در کو توڑا، یہ شان بھی مولا علی کی ہے کہ جس کو بابل علم کہا گیا، یہ شان بھی مولا علی کی ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، ان کے بابا شیر خدا ہے، یہ شان بھی مولا علی کی ہے۔ بڑے بڑے مقام اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائے، لیکن آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے حضرت علی کو سب سے بڑی شان کیا ملی ہے، سب سے بڑا مقام کیا ملا ہے، سب سے بڑی نعمت کون سی ملی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نعمت جو شیر خدا کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نکاح میں جو دلہن بنی ہے وہ سیدہ کائنات بن کے آئی ہے، یہ آپ کو سب سے بڑی نعمت۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کون سی ہے کہ سیدہ فاطمہ جیسی دلہن اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کیا مقام! اور یہ اللہ خالق کائنات نے عطا فرمائی، خود اللہ خالق کائنات نے یہ رشتہ خاص فرمایا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے الحاوی للفتاوی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے والے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر اللہ خالق کائنات نے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جو ابھی میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات کی شادی کا وقت آیا تو اللہ خالق کائنات نے جو تمام انتظام فرمائے وہ سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طلع الی الارض فاختارک من خلقہ وبعثک بالرسالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خالق کائنات نے اپنی ساری کی ساری مخلوق کی طرف دیکھا، ان میں سے ایک ہستی کو چنا اور جو آپ ہیں اللہ نے آپ کو محمد مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر ساری مخلوقات کی طرف دیکھا، پہلے جب مخلوقات کی طرف دیکھا تو اس میں سے چننے کا مقصد اپنا حبیب بنانا تھا، اور اب جب اللہ مخلوقات کی طرف دیکھ رہا ہے تو ان میں سے ایک ہستی کو چننا ہے، اور اب چننے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو حضرت فاطمہ الزہرا کا دلہا بنانا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہ اللہ خالق کائنات نے دوسری مرتبہ زمین کی طرف نظر رحمت فرمائی اور پورے انسانوں کو دیکھا، سارے کے سارے مسلمانوں کو دیکھا، سارے کے سارے ایمان والوں کو دیکھا، اور جب دیکھتے دیکھتے اللہ خالق کائنات نے ایک ہستی کو چنا، وہ کون سی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاختار لک
منها اخا ووزيرا وصاحبا فزوجه ابنتك فاطمہ کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب دوسری مرتبہ دیکھا تو حضرت علی کو چنا، جس کو آپ کا بھائی بھی بنا دیا، آپ کا وزیر بھی بنا دیا، سیدہ کائنات کا دلہا بھی بنا دیا. یعنی اللہ خالق کائنات نے خود رشتہ خاص فرمایا تھا کہ جس کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. اب اسی طرح کی ایک اور روایت مبارکہ کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی جگہ پہ نکاح ہوتا ہے، لیکن سیدہ کائنات اور چند ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا دو مرتبہ نکاح ہوا ہے، ایک ہی ہستی کے ساتھ دو مرتبہ نکاح ہوا، جن میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے کہ ان کا ایک نکاح اللہ نے آسمان پہ فرمایا تھا، دوسرا نکاح آپ کے والد نے زمین پر کیا تھا. اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کا پہلا نکاح حضرت علی کے ساتھ اللہ نے آسمانوں پہ کیا تھا، اور دوسرا نکاح زمین پہ امام الانبیاء نے حضرت علی کے ساتھ کیا تھا. اب جو پہلا نکاح اللہ خالق کائنات نے کیا ہے اس کے حوالے سے الفاظ توجہ کے ساتھ سنیے کہ کیا ہی خوبصورت الفاظ ہے کہ جن کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور وہ چلتے چلتے امام جلال الدین سیوطی تک پہنچے اور آپ نے الحاوی الفتاوی کے اندر ان کو درج فرمایا. الفاظ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ خالق کائنات کے ہاں انتہائی خوشی کا دن ہے. آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آج الیوم کان عقد فاطمہ فی موتها فی قصر امها فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے سیدہ خدیجہ کے لیے جو جنت کے اندر محل بنایا ہے، آج اس محل کے اندر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ نے پڑھا. ان دونوں کی شادی ہے اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر کرنی ہے. کرنی کہاں پہ ہے؟ جیسے ہم یہاں پہ شادی ہال بک کرتے ہیں نا، تو اللہ خالق کائنات نے سیدہ خدیجہ کے محل کے اندر ان کا کیا. اللہ اکبر. یعنی کسی اور کے گھر کے اندر نہیں، ان کی ماں کے گھر کے اندر ہی ان کا نکاح کروایا گیا. کیونکہ بیٹی کا نکاح ماں کے گھر کے اندر ہی ہو تو اچھا لگتا ہے. جو بھاگ کر عدالتوں میں چلی جائیں وہ نکاح اچھے نہیں ہوتے، وہ پھر بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں. تو جن کا والدین کے ہاں نکاح ہو، ان کے گھر کے اندر ہو، عزت اسی بیٹی کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ خالق کائنات نے جب نکاح کیا تو یہ کیسے ہوا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر گواہ بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر جناب اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، حکمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد شوہر وغیرہ بھی تقسیم ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی؟ سنیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخاطب اسرافیل، کہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے وقت جنت کے اندر جس نے خطبہ پڑھا تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام. ہمارے نکاح میں کسی اور نے خطبہ پڑھا ہوگا، تمہارے نکاح میں کسی پیر نے مولوی نے خطبہ پڑھا ہوگا. سیدہ تیری عصمت کو سلام کرے، تیرے نکاح میں خطبہ پڑھنے والے بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. حضرت اسرافیل نے خطبہ پڑھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وجبریل و میکائیل الشہید، حضرت جبریل اور میکائیل کو اللہ نے اس نکاح کا گواہ بنا دیا ہے. ان کے نکاح کا گواہ ان دو ہستیوں کو بنایا. اور اس کے بعد اللہ خالق کائنات خود ولی بنا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے باپ ہوتا ہے نا، باپ اس کی اجازت کے بغیر بیٹی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، نہیں جائز. تو جب آسمان پہ نکاح ہو رہا تھا تو کسی نہ کسی نے تو ولی بننا تھا نا، کہ جس کی اجازت سے نکاح پڑھایا جائے. فرمایا دنیا کے اندر جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو جس کا والد زندہ ہو وہ ولی بنتا ہے، جس کا بھائی زندہ ہو وہ ولی بنتا ہے، یا چچے اور تاؤ ولی بنتے ہیں. فرمایا سیدہ جب تیرا نکاح اللہ نے آسمان پہ فرمایا ہے تو تیرا ولی خود خالق کائنات بنا ہے، خود خالق کائنات بنا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ نا چھوارے وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں نکاح کے بعد. تو جہاں پہ دنیا کے اندر یہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے شجر طوبہ کو حکم دیا، شجر طوبہ ہل. وہ جب ہلا تو موتی یاقوت در وغیرہ نیچے گرے. اللہ نے جتنے موتی گرے، جتنے یاقوت گرے، اتنی اللہ خالق کائنات نے فرشتے پیدا فرمائے. ہر فرشتے نے ایک ایک موتی اٹھا لیا. اور یہ موتی پتہ نہ کتنے گرے تھے؟ اتنے موتی گرے تھے کہ جتنے شروع سے لے کر قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے انسان پیدا ہوئے. جتنے انسان اہل بیت کے محبت کرنے والے پیدا
کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے نا کہ جب نکاح ہوا. یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے اس دلغابہ فی معرفت الصحابہ. اس کے اندر آگے والی تفصیل ہے کہ کل قیامت والے دن جناب کیا ہوگا. اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ماجت الملائکۃ فی الخلائق فلا یلقون محبا لنا اہل البیت الا آتوا رزقا فیہ. آپ نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ سارے کے سارے فرشتے میدان محشر کے اندر جائیں گے اور میدان محشر کے اندر جا کر وہاں پہ جتنے بھی اہل بیت کے محب ہوں گے ان کو تلاش کریں گے. تلاش کرنے کے بعد ہر محب اہل بیت کو ایک ایک موتی دیا جائے گا اور جس جس کو موتی مل جائے گا وہ جنت کے مالک کو دکھا کے بغیر حساب سے جنت میں داخل, یعنی کہ جنت کی ٹکٹیں ان کو مل جائیں گی. اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا, لوگوں سنو کہ جب تمہارا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر جو تم تقسیم کرتے ہو وہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں. فرمایا فنثار اخی وابن عمی فقاق رجال ونساء من امتی من النار. فرمایا جو حق مہر وغیرہ ہوتے ہیں یہ چھوارے تقسیم ہوتے ہیں وہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن فرمایا میری بیٹی کا حق مہر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جو کھجورے وغیرہ اللہ نے تقسیم کی, موتی تقسیم کی ہے, فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ میری امت کی بخشش ہے, وہ میری امت کی بخشش ہے. اب اسی چیز کو ایک اور جگہ پہ بھی روایت کیا گیا ہے جامع المعجزات کے اندر. حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے, وہ بھی میرے پاس کتاب موجود ہے, اس کے اندر یہ درج ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات کا آخری وقت آیا تو آپ نے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو بھی بلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمانے لگی. فرمایا اے علی میرے بچوں کا خیال رکھنا, ان کو رونے نہ دینا, ان کو پریشان نہ ہونے دینا, کیونکہ میں دنیا سے جا رہی ہوں, ماں کے بغیر بچوں کا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ایسے سردار کی آنکھوں میں آنسو تو اچھے نہیں لگتے. فرمایا علی ان کا خیال رکھنا, رونے نہ دینا, اور میری ایک نصیحت پر عمل کرنا, خود بھی نہ رونا, ان کو بھی نہ رونے دینا. فرمایا دوسری وصیت میری یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے کفن کے اندر گھر کے فلاں کونے کے اندر نا ایک کاغذ پڑا ہے, وہ نکالنا اور نکال کر میرے کفن کے اندر رکھ دینا. علی تجھے اللہ کی عزت کی قسم اس کو کھول کرنا پڑے گا. ساتھ میں قسم دے رہی ہے علی تجھے مالک کی عزت کی قسم ہے کھول کرنا پڑنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے سیدہ یہ بات تو بات کی ہے کہ میں بعد میں کھول کر پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں بھی تجھے اپنی محبت کی قسم دیتا ہوں, میں تجھے محمد مصطفیٰ کی محبت کی قسم دیتا ہوں کہ یہ راز ہم سے چھپا کر نہ لے کر جاؤ, بلکہ ہمیں یہ بتا کر جاؤ کہ اس کاغذ میں لکھا کیا ہے, تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی پتا چلے نا کہ اس کاغذ میں کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک دوسرے سے باتیں چھپانے سے دلوں کے اندر وہ باتیں محبت والی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر وہ راز آپس کے اندر شیئر کیا جائے تو محبت بڑھتی ہے. تو فاطمہ کوئی کل قیامت والے دن تک یہ نہ کہتے کہ سیدہ حضرت علی سے راز چھپا کر دنیا سے چلی گئی, نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قسم دی کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا قسم کے آگے مجبور ہوئی اور فرمانے لگی اے مولا علی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جب میرا اور آپ کا نکاح ہوا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ خالق کائنات نے سیدہ فاطمہ کا نکاح ان سے بغیر پوچھے حضرت علی سے کر دیا. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے مجھ سے بغیر پوچھے نکاح تو کر دیا ہے, میں تیری رضا پہ راضی ہوں, میں بالکل نہیں کر سکتی, تو جس سے میرا نکاح کرے گا مجھے قبول ہے, لیکن مولا حق مہر کیا ہے؟ حق مہر مقرر کرنا تو عورت کا حق ہے نا. حق مہر کیا ہے؟ اللہ خالق کائنات نے وہ پہلی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حق مہر کے طور پہ امت کی بخشش وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ کچھ باتیں عرض کی, اور اس کے بعد سیدہ کائنات نے عرض کی یا اللہ یہ تو نے جو میرا حق مہر مقرر کیا ہے یہ مجھے کوئی سند بھی تو عطا فرمانا, یہ مجھے لکھی ہوئی تحریر بھی عطا فرما. تو اس وقت جبریل جنت سے ایک ریشم کا ٹکڑا لے کر آئے, اس کے اندر اللہ خالق کائنات نے یہ لکھا تھا کہ میں اپنے حکم کے مطابق سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر رہا ہوں اور سیدہ کی مرضی کے مطابق ان کا حق مہر مقرر کر رہا ہوں. جب کل قیامت کا دن ہوگا تو سیدہ کا حق مہر یہ ہوگا کہ جس جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی اللہ ان سب کی معافی عطا فرما دے گا, اللہ ان سب کی بخشش فرما دے گا, اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے گا. اللہ اکبر.
اکبر. یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی وہ تربیت بھی ایسی تھی کہ دنیا کے اندر رشک کرنے کے قابل ہے کہ ان جیسی کسی اور کی تربیت کسی اور کی نہیں ہوئی. جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی, لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ تاکہ کل قیامت والے دن یا دنیا کے اندر بھی لوگ دیکھیں ہماری بیٹیوں کو تو یہ نہ کہیں کہ شاید یہ کوئی ڈرامے دیکھنے والی عورت جا رہی ہے, یہ ڈسکو ڈانسر کی بیٹی جا رہی ہے. نہیں, بلکہ جب بیٹی گھر سے نکلے تو اس کا پردہ یوں ہونا چاہیے, دیکھنے والے سمجھ جائیں یہ سیدہ فاطمہ کی در کی لونی جا رہی ہے, یہ سیدہ کے در کی کنیز جا رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ ایسے جا رہی ہے, یہ ایسے جا رہی ہے, یہ چلتی کیسے ہے, اس کا جسم. نہ لوگوں کو موقع ہی نہ ملے بات کرنے کا, بلکہ اپنی آنکھوں کے اندر اپنے پردے کے اندر وہ حیا ہونی چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عورت کا ہی پردہ ہے, مرد کا بھی پردہ ہے. مرد کا بھی پردہ ہے, مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا عورت کی طرف نہیں دیکھنا. صرف عورت کو یہ حکم نہیں کہ تم چہرہ چھپا کر باہر نکلو, مرد کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, کہ مرد کو بھی حکم ہے اپنی نظریں جھکا کر رکھے اور عورت کو بھی حکم ہے اپنی نظریں جھکا کر رکھے. دونوں کے لیے یہی حکم ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ہمیں تربیت عطا فرمائی ہے. لہٰذا یہ پہلا جمعۃ المبارک 3 رمضان المبارک کو آیا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال تھا, اسی لحاظ سے ہم نے کچھ باتیں عرض کی ہیں. اللہ خالق کائنات ہم سب کو سجدہ کائنات کی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت کے صدقے اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایصال ثواب کے لیے, ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ جو بندہ مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کو بھی ثواب ملے اور ان کے توسل سے آپ جن کی نیت کریں گے ان کو بھی ثواب ملے, تو وہ مسجد کی خدمت کے لیے تشریف لائیں. آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر خدمت کرنا ایک کے بدلے اللہ 70 ثواب عطا فرماتا ہے. ایک کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, بلکہ کئی روایتوں کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. لہٰذا یا آپ آگے تشریف لیں, لکھیں 50. ماشاءاللہ یہ میاں صابر بابا صاحب, انہوں نے 50,000 روپے مسجد کی خدمت کی ہے. بولیے نا سبحان اللہ. اور یہ ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور جن کی انہوں نے نیت کی ان سب کی بارگاہ میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ادھر آؤ نا, پڑھی ہو, ادھر آؤ. احباب اور جو مسجد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی ذرا جلدی تشریف لائیں تاکہ یہ رمضان المبارک کا جو پہلا دن ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ مسجد کی خدمت کی جا سکے. ماشاءاللہ. ایک اور ہمارے جو ریاض صاحب ہیں سعودیہ والے, انہوں نے الحمدللہ 50,000 روپے مسجد کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کا یہ قبول و منظور فرمائے. جن جن احباب نے دیا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق 100 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ عام دنوں کے اندر اگر 1 روپیہ بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو 700 نیکیاں ملتی ہے. تو جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عطا فرمائے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے. تو 700 کو 70 کے ساتھ یا 100 کے ساتھ ضرب دے کے کتنا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے. تو اور بھی احباب جو مسجد کی خدمت کرنا چاہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایصال ثواب کے لیے, کیونکہ آپ کا مقام تو بڑا ہے نا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان یہ تھی کہ فرشتے ان کے پاس آتے اور پھل لے کر آتے, گرمی کے پھل سردی کے موسم میں, سردی کے پھل گرمی کے موسم میں. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں کہ حضرت مریم کو صرف گرمی اور سردی کے علیحدہ علیحدہ پھل ملتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر اللہ نے جنتی پھل عطا فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور ایک جگہ پہ یہ بھی روایت موجود, بلکہ قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت جبریل علیہ السلام مسکین, یتیم اور قیدی بن کر آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے لیے مجھ کچھ دیا جائے. حضرت مریم وہ ہیں کہ فرشتے جن کو دینے آتے ہیں, سیدہ فاطمہ وہ ہے کہ جن کے در سے لینے آتے ہیں. تو ایسی
عظیم شخصیت جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ رکھا ہے کہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ ایک مرتبہ ہی صرف دنیا کے اندر آیا ہے اور آ کر اس نے مجھے یہی بتایا ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. تو ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ ابھی ادھر سے بھی کوئی تشریف لے جو آنا چاہتے ہیں یا کم از کم اپنا نام لکھوا دیں کہ ہم مسجد کے اندر یہ تعاون کریں گے, کیونکہ یہ سامنے چارٹ لگا ہوا ہے بورڈ. جو احباب پورا سال نہیں آتے رمضان المبارک میں آتے ہیں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دور دراز کام پہ جاتے ہیں پھر ادھر ہی نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن رمضان المبارک میں تقریباً چھٹیاں ہو جاتی ہیں جلدی وہ پھر اپنے علاقے میں جمعہ پڑھتے ہیں. ان کو بھی میں بتا دوں کہ یہ سامنے مسجد کا بورڈ لگا ہوا ہے, 7 والا گھر ہم نے خریدا ہے, اس کے لیے تقریباً ہمیں 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, جس میں سے 29.5 لاکھ روپے ہم نے ادا کر دیا ہے, باقی تقریباً سارے کے سارے بھی پیسے ادا کرنے ہیں. اور یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کے تعاون سے ممکن ہے. احباب سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے جلد از جلد تعاون فرمائیں. اور اس کے بعد نماز کے بعد وہ احباب بھی آئیں گے جوڑی پھیرنے کے لیے, تو اس کے اندر بھی آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اللہ خالق کائنات تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے. جن احباب نے حصہ دیا ان کو بھی, اور جنہوں نے نہ دیا نیت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے.